اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال امامنا المنتظر الحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لہ الفداء وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا بِمُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں لقمان خیل قوم کی نوجوانان انتظامیہ اور پروگرام منعقد کرنے والے سارے جوانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اچھا ماحول فراہم کیا۔ اس کے بعد برادر عزیز آغا اخلاق حسین اور دیگر جن جوانوں نے ان کے ساتھ بھرپور ساتھ دیا، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک مقدمہ اور تمہید ہے۔ اس طرح کے پروگرامات ہمارے لیے ہر گاؤں اور ہر مسجد کی سطح پر لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم میں بیداری اور شعور پیدا ہو، ہمارا قوم منظم ہو، جس طرح ہم توقع رکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ایرانی قوم کو ایک باشعور قوم ہے، یا ہم مثال دیتے ہیں لبنان کی حزب اللہ کی کہ ایک منظم قوم ہے، تو اس پر کام ہوا ہے، اس کے لیے باقاعدہ زحمتیں کی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم سر آغاز قرار دیں گے ایک تحریک کا، جس تحریک کا نتیجہ یہ ہو کہ ہمارے زمانے کے امام کے آنے کے لیے ہم سپاہیوں کو تیار کریں، تاکہ ہمارا جو فریضہ بنتا ہے امام کی تیاری کے حوالے سے، امام کے آنے کے حوالے سے، وہ فریضہ ہم احسن طریقے سے ادا کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی باتوں کو پہلے اردو میں مختصراً، زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا، کوشش کروں گا، اس کے بعد اس کا مختصر خلاصہ بھی پیش کروں گا۔ یہاں پہ ہمارے پیش امام آغا فدا حسین مظاہری چونکہ گلگت میں ہیں، تو اس کی نمائندگی میں آغا ارمان علی زاہدی بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ وہ بھی اپنے عرائض آخر میں پیش کریں گے۔ میں جو یہاں پہ عنوان میرے لیے رکھا گیا ہے تو وہ ہے شہید علامہ مرتضیٰ مطہری کی نگاہ میں اجتہاد کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے اس پہ مقالہ لکھا ہے، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، صرف میں ایک لفظی بحث کروں گا۔ وہ اس لیے مہم ہے کہ ہمارے اکثر دعوے جھگڑے لفظی بحثوں میں ہوتی ہے، کبھی کبھار معنی وہی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، لیکن ہم لفظی جھگڑے کرتے رہتے ہیں، جس پہ باقاعدہ طور پہ مغرب میں ایک علم باقاعدہ طور پہ بنایا گیا، رکھا گیا ہے اور یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، علم ہرمونیٹک جس کو کہتے ہیں، جو الفاظ کی بحث کرتے ہیں کہ مثلا آپ جو بول رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں، اس سے کیا مراد ہے۔ ممکن ہے جو کچھ آپ بول رہے ہیں، ممکن ہے جو کچھ میں بول رہا ہوں ایک ہی معنی رکھتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ الفاظ مختلف ہو۔ اب میں صرف کوشش کروں گا کہ یہ جو معاشرے میں بحث چلتی ہے کہ اجتہاد جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تقلید جائز ہے یا جائز نہیں ہے، صرف اس سوال کا جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ ہمارے علم اصول میں بھی باقاعدہ طور پہ ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے جس کو مباحث الالفاظ کہتے ہیں۔ یہ بھی وہی بات ہے کہ ہم پہلے ایک لفظ کا صحیح معنی دریافت کریں، اس کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے اگر آپ میری مطلب کو سمجھیں، میرے معنی کو سمجھیں، مفہوم کو سمجھیں، تو آپ کو وہ ہضم ہو جائے، وہ مطلب ہضم ہو جائے جو مطلب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو مطلب میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا میں سب سے پہلے دیکھیں ہمارے آغا مزمل نے اور باقی آغایوں نے بھی ایک تقریباً تعریف آپ کے سامنے رکھ دی، اجتہاد کی تعریف کیا ہے۔ میں مختصراً اس کی تعریف یہ کرنا چاہتا ہوں، اجتہاد کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دینی مسائل میں مہارت حاصل کرنا اور صاحب رائے ہونا۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے یہ اجتہاد۔ اب اس کی دیکھیں
اسی تناظر میں تقلید کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک جائز ہے اور ایک ناجائز تقلید ہے۔ کبھی کبھار لوگوں کی اذہان کو اس طرح سے پراکندہ کیا جاتا ہے، لوگوں کے اذہان میں شبہات اس طرح ڈالے جاتے ہیں، جو ناجائز اجتہاد ہے جس کو ہم بھی ناجائز قرار دیتے ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ کبھی کبھار لوگوں کے ذہنوں میں شبہ اس طرح ڈالا جاتا ہے، جو ناجائز تقلید ہے وہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تقلید ناجائز ہے، اس کو ہم بھی ناجائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن آپ پہلے یہ سمجھو کہ ہم کس تقلید کا معنی، کس تقلید کا پرچار کرتے ہیں، کس اجتہاد کو ہم پرچار کر رہے ہیں۔ ہم بھی جائز اجتہاد کی پرچار کرتے ہیں، ہم بھی جائز تقلید کی پرچار کرتے ہیں۔ جو اجتہاد ناجائز ہے، جو تقلید ناجائز ہے، وہ ہماری نگاہ میں بھی ناجائز ہے۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ محمد وآل محمد۔ دیکھیے، ناجائز اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ قانون سازی کرنا، یعنی اپنی رائے کی بنیاد پر ایسا قانون بنانا جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہو، اس کو کہتے ہیں ناجائز اجتہاد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناجائز اجتہاد، جس کو عربی میں اجتہاد بالرائے بھی کہتے ہیں۔ اجتہاد بالرائے ہم کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اجتہاد شیعہ نقطہ نظر سے ممنوع ہے کہ آپ قرآن کے مقابلے میں، آپ سنت نبوی کے مقابلے میں آ جائیں اور اپنا رائے پیش کریں۔ اس کو تو ہم بھی ناجائز قرار دیتے ہیں، گرچہ یہ اجتہاد شیعوں اہل سنت کی نظر میں یہ جائز ہے، وہ جائز سمجھتے ہیں اس کو، چونکہ اہل سنت کے شرعی مصادر جو ہے ان میں سے قرآن ہے، سنت ہے اور اجتہاد ہے۔ اجتہاد سے مراد وہ یہی لیتے ہیں کہ اپنی رائے کے مطابق آپ کوئی استفتاء کرے اور فتویٰ دے دے، یہ ناجائز ہے۔ شیعہ نقطہ نظر سے اس طرح کا اجتہاد ناجائز ہے، کیونکہ ایسے بے شمار حدیثیں پائی جاتی ہے کہ ہر چیز کا کلی حکم قرآن و سنت میں موجود ہے۔ دیکھیں، یہ نقطہ ہے، ہر چیز کا کیا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن کلی طور پہ آیا ہے۔ اب اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا ہے، جب تک دینی مسائل میں مہارت نہ ہو، کلی احکام سے، سنت سے یا قرآن سے کوئی عام بندہ وہ حکم اپنے لیے نہیں نکال سکتا ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیے، لہٰذا یہاں پر اپنی فکر و رائے سے اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام احکام، ہر چیز کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے۔ مجتہد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کلی احکام سے جزوی احکام، زمانے کے تقاضوں کے مطابق احکام نکال لیتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہو گیا جو میں نے آپ لوگوں کو دیے۔ دیکھیں، اس کے مقابلے میں اب میں جائز اجتہاد کی وضاحت کروں گا۔ جائز اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بھی آپ لوگ نوٹ کریں کہ لفظ اجتہاد جو ہے وہ 5ویں صدی ہجری تک اسی ناجائز معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ اب جہاں کبھی کبھار لوگ کتابوں سے نکالتے کہ فلان نے مثلا عالم دین نے اجتہاد کی مذمت کی ہے، فلان نے مذمت کی ہے، ہاں یہ جس اجتہاد کی مذمت کی یہ اجتہاد ہے، اجتہاد بالرائے، جو آپ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنا رائے دے دے۔ اس کی تو سب مخالفت کرتے ہیں، اس کی تو ہم بھی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم جو اجتہاد کے قائل ہیں ہم بھی اس کے مخالف ہیں، ہم بھی اس کو نہیں مانتے ہیں۔ قرآن نے بھی اس کی مخالفت کی ہے کہ کوئی بھی قانون جو آپ اپنی طرف سے قرآن کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں وضع کرے، بنائے، وہ ریجیکٹ ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ شریعت ایک ہی شریعت ہے، نظام شریعت ایک ہی ہے، اور شارع وہی ایک ہی رسول ہے جس نے ہمیں شریعت دی ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی شریعت قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں، شیعہ علماء نے بھی اس کو رد بھی کیا اور باطل کرنے پر لکھا بھی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ لفظ اس معنی سے نکل گیا اور ایک مخصوص معنی میں استعمال ہو گیا، جو کہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان بھی کیا: شرعی حکم حاصل کرنے کی ساری کوشش کرنا معتبر دلیلوں کے ذریعے سے، جس کے لیے کئی علوم میں مہارت ضروری ہوتی ہے، جیسے مثلا عربی ادب، منطق، تفسیر قرآن، حدیث، رجال حدیث، علم اصول، حتیٰ کہ دوسرے فرقوں کی فقہ کا علم بھی ضروری ہوتا ہے اس میں، کہ آپ دوسرے، جیسا کہ ہمارے عظیم مجتہد آیت اللہ برجردین جو دوسرے اہل سنت کے فقہوں پر بھی عبور رکھتے تھے، وہ ماہر تھے، وہ ہر فقہ کے حکم کو دیا کرتے تھے، کہ مثلا شافعیہ کہتا ہے، حنبلیہ کہتا ہے، سارے فقہوں کے احکام اس کو آتے تھے اس طرح۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔
اب شیعوں میں اجتہاد اور مجتہد کا جو لفظ ہے اس معنی میں جو جائز معنی ہے سب سے پہلے علامہ ہلی نے استعمال کیا ہے اس کو اپنی کتاب تہذیب الاصول میں باقاعدہ طور پر ایک باب الاجتہاد کے عنوان سے تحریر فرمایا ہے اس نے. بس اجتہاد سے مراد صلاحیت اور فنی مہارت ہے. قرآن و حدیث سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری بھی ہے کہ قرآن کی تفسیر، آیتوں کے معنی، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ سے واقفیت، نیز معتبر و غیر معتبر حدیثوں میں تمیز دینے کی صلاحیت رکھتا ہو انسان. ہمارے ساتھ ایک ظلم یہ ہوا ہے تاریخ میں کہ ہمارے کافی سارے احادیث، جعلی حدیث ہماری کتابوں میں آ گئی ہیں. اب اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جب تک مہارت نہ ہو، جب تک دینی علوم میں مہارت حاصل نہ کی ہو، اس وقت تو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ کون سی حدیث جعلی ہے اور کون سی حدیث درست اور صحیح ہے. اسی طرح حدیثوں کے ٹکراؤ، کافی سارے ایک ہی مسئلے میں 10 احادیث بھی ملتی ہے، ٹکراؤ ہے حدیثوں میں، متضاد احکام ہے. کون سمجھ سکتا ہے؟ جب تک مجتہد، جب تک ایک ماہر انسان نہ ہو جس نے ان تمام علوم میں مہارت حاصل کو اور وہ آپ کو بتائے کہ صحیح حدیث کون سی ہے اور غلط حدیث کون سی ہے. خاص طور پر دیکھیں حدیثوں میں بہت زیادہ الٹ پھیر اور جعل سازی بھی ہے. صحیح و غلط حدیث آپس میں خلط ملت ہے. اس میں صحیح حدیث کو غلط حدیث سے تشخیص دینے کی صلاحیت بھی انسان رکھتا ہو. دیکھیں خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس اجتہاد کی 2 قسم ہے. ناجائز اجتہاد بھی ہے، جائز اجتہاد بھی ہے. ناجائز اجتہاد یہ ہے کہ آپ قرآن کے مقابلے میں آ جائیں اور حکم بیان کریں، آپ سنت کے مقابلے میں اپنی طرف سے حکم بیان کریں. یہ ناجائز اجتہاد ہے. اس کو ہم بھی ناجائز قرار دیتے ہیں، اس کے لیے ہم بھی قائل نہیں ہیں. اور جائز اجتہاد یہ ہے کہ آپ کلی احکام قرآن و سنت میں موجود ہے، آپ تمام علوم میں مہارت حاصل کریں اور کلی احکام سے زمانے کے تقاضوں کے مطابق عوام کے لیے حکم دے دیں. لیکن یہ حکم بھی قرآن کا حکم ہوگا، یہ حکم بھی احادیث کا حکم ہوگا، یہ حکم بھی پیغمبر اور ائمہ اور معصومین کا حکم ہوگا. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. اسی طرح ہمارے پاس دیکھیں تقلید کی بھی 2 قسمیں ہیں. جائز تقلید بھی ہے اور ناجائز تقلید بھی ہے. ناجائز تقلید یہ ہے، دیکھیں کبھی کبھار دیکھیں آپ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تقلید کی مذمت. ہاں ہم بھی کر سکتے ہیں تقلید کی مذمت، لیکن میں بتاتا ہوں کون سی تقلید ہے جس کی مذمت کرنی چاہیے اور جس کی مذمت کی گئی ہے، جس کی مذمت ہونی بھی چاہیے. ناجائز تقلید یہ ہے کہ ماحول و معاشرے کی اندھی تقلید و پیروی کرنا. ماحول اور معاشرے کی اندھی تقلید اور پیروی کرنا. حالانکہ ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہے جو لوگ تقلید کی مذمت کرتے ہیں، جو لوگ تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اسی ناجائز تقلید میں ملوث بھی ہے. میں نے نکتہ دے دیا آپ لوگوں کو. وہ لوگ اندھے ہیں، وہ لوگ پیروی بھی کرتے ہیں، ماحول کی پیروی کرتے ہیں. وہ خود مقلدین ہیں، لیکن کون سے مقلدین؟ یہی ناجائز مقلدین ہے. وہ جو ماحول اور معاشرے کی پیروی کرتے اور اندھی، جیسے کہ قرآن نے بھی اس کی مذمت کی. ہمارے آغایوں نے بھی یہ آیت پیش کی آپ لوگوں کے سامنے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قرآن کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. دیکھیں آباء و اجداد کی پیروی کرنا، اندھی تقلید کرنا. اسی طرح دیکھو مجتہد کے حوالے سے بھی میں کہہ سکتا ہوں، مجتہد کے حوالے سے بھی تقلید کی یہی ناجائز تقلید بھی ہو سکتی ہے. مثلا آپ کہیں کہ عالم اور فقیہ کی طرف رجوع کرنا بھی 2 قسموں پر مشتمل ہے. ناجائز بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ ناجائز یہ ہے کہ کسی شخص کے آستانے پر سر جھکانا. نوٹ کریں نکتہ ہے یہ، کسی شخص کے آستانے پر سر جھکانا اور خود کو اس کے حوالے کرنا، یہ ہے ناجائز تقلید. یہ ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ تقلید معاشرے میں ہو رہی ہے اور وہی لوگ کر رہے ہیں جو تقلید کو ناجائز بھی مانتے ہیں اور خود تقلید بھی کر رہے ہیں. جس تقلید کی مخالفت قرآن کر رہا ہے وہی تقلید یہ مخالفین تقلید جو تقلید کو درست نہیں سمجھتے وہ خود یہی تقلید کر رہے ہیں. جس تقلید کی مذمت قرآن نے کی ہے، جس تقلید کی مخالفت قرآن نے کی ہے، جس تقلید پر صراحتاً اور واضح الفاظ میں قرآن کی آیتیں موجود ہے کہ یہ تقلید نہ کرو، لیکن یہ لوگ وہی تقلید کر رہے ہیں.
ناجائز تقلید کر رہے ہیں، کسی شخص کے آستانے پہ سر جھکانا اور خود کو اس کے حوالے کرنا. لیکن اسلام نے جس تقلید کا حکم دیا ہے وہ سپردگی نہیں ہے بلکہ آنکھ کھولنا اور کھلوانا ہے. آپ کی آنکھیں بھی کھل جائے اور دوسروں کی آنکھیں بھی آپ کھول لیں. دیکھیں یہاں پہ بس خلاصہ یہ ہوا کہ تقلید کی بھی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، جائز تقلید، ناجائز تقلید. جائز تقلید یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی کھلے اور آپ دوسروں کی آنکھیں بھی کھول لیں. دیکھیں آپ مجتہد کی جب کوئی بھی فتویٰ دے دیتا ہے تو آپ مجتہد سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ اس کے اوپر دلیل کیا ہے. وہ آپ کے سامنے دلائل کا انبار رکھ دے گا. وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت بھی پیش کر سکتا ہے، احادیث بھی پیش کر سکتا ہے. لیکن اندھی تقلید یہ ہے کہ آپ کسی کے آستانے پہ سر جھکائیں اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں. وہ اپنی طرف سے آپ کو مقلد بنا دے، آپ کو اپنا پیروکار بنا دے. ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پر. محمد وآل محمد. اب دیکھیے اجتہاد کے مقابلے میں جو تحریک چلی ہے اس تحریک کا نام بھی آپ سن لیں، جیسا کہ ہمارے آقا مزمل نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اخباریت. اخباریت اجتہاد کے مقابلے میں ایک خطرناک تحریک جو تقریباً 4 صدی قبل اجتہاد کے مقابلے میں ہمارے وجود میں آئی تھی. اس نظریہ و تحریک کے بانی بھی مولا امین استرابادی تھے، گرچہ ان کا دعویٰ ہے کہ شیخ صدوق کے زمانے تک تمام علماء اخباری تھے. اخباریت جو ہے قرآن، سنت، اجماع اور عقل میں صرف سنت کو مانتے ہیں، وہ نہ قرآن کو مانتے ہیں. کہتے ہیں قرآن کو صرف معصومین سمجھتے ہیں، قرآن کو بھی انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے. وہ اسی طرح اجماع کو بھی نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں سنیوں کی بدعت ہے. بہرحال اس پہ میں وضاحت نہیں کروں گا. عقل کو بھی رد کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم عقل سے کام نہیں لیں گے، ہم بالکل عقل کو سائڈ پہ رکھ دیں گے. وہ صرف اور صرف جو ہے نا سنت کو مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ کتب اربعہ جو ہماری معتبر 4 کتابیں ہیں اس میں جتنی بھی احادیث آئی ہے وہ مکمل معتبر ہے، اس کو چون و چرا کے بغیر سب حدیثوں کو مانتے ہیں. غیر معصوم کی تقلید کو حرام جانتے ہیں. وہ اخباریت یہ ہے، میں نے صرف وضاحت کی. غیر معصوم کی تقلید کو وہ حرام سمجھتے ہیں. عوام پر فرض ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ براہ راست حدیثیں پڑھیں. اخباریت عقل کے خلاف تحریک تھی. اس پر عجیب جمود حکم فرماتا. خوش قسمتی سے وحید بہبانی، آیت اللہ وحید بہبانی نام آپ سن لیں، جو استرابادی کی نسل سے بھی تھے. آپ کے شاگردوں اور شیخ انصاری نے اس نظریے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. ان افراد نے آیت اللہ وحید بہبانی، شیخ انصاری بزرگوار، اور خود آیت اللہ وحید بہبانی خود استرابادی کی نسل میں سے تھے. اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کو جو ہے نا سائڈ پہ اور رکھ دیا اور شکست بھی دی. وحید بہبانی نے ایک دفعہ صاحب حدائق جو کہ اخباری تھے اس کے ساتھ مناظرہ کر کے اس کو سخت شکست دی. اور پھر صاحب حدائق اور پھر یہ جو تھے صاحب حدائق جو اخباری تھے اس نے خود وصیت کی اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ بھی وحید بہبانی پڑے گا. دلیل ہے یہ کہ کس طرح اجتہاد مختلف زمانوں میں ٹکرائی ہے اخباریت سے اور شکست دیا ہے ان کو باقاعدہ طور پہ. اخباریت یہ ہے کہ ہم کلام معصوم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے، یہ بات درست ہے. لیکن جو کچھ بھی ہم سنیں، دیکھیں یہ نقطہ ہے، جو کچھ بھی ہم سنیں اس کی سند اور معنی و مفہوم تحقیق کیے بغیر جاہلوں کی طرح قبول کرنا کون سی عقل مندی ہو سکتی ہے. میں صرف یہاں پہ 2 نمونے دے دوں گا، بس میرے عرائض بھی ختم ہونے والے. دیکھیں میں ایک 2 نمونے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ کس طرح اخباری جمود کا شکار ہے. اخباری جمود کا نام ہے، جمود یعنی آپ بیٹھ جائیں اور بس حدیث میں جس طرح لفظ آیا ہے جو معنی ہے اس کے مطابق آپ چلیں. دیکھیں ایک نمونہ یہ ہے، بہت سی حدیثوں میں امامہ کا تحت الحنک گردن میں لپیٹنے کا حکم دیا گیا ہے. اس طرح ایک تحت الحنک باندھتے ہیں، گردن میں لپیٹتے ہیں. صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ اور ہر وقت. دیکھو نا حدیثی بہت زیادہ اس میں. ایک حدیث یہ ہے الفرق بین المؤمنین والمشرکین التلہی، مومن و مشرک کا فرق گلے میں تحت الحنک لپیٹنا ہے. کچھ اخباریوں نے اس طرح کی حدیثوں سے تمسک کر کے کہا ہے کہ تحت الحنک ہمیشہ گلے میں پڑے رہنا چاہیے، ہمیشہ. اب دیکھیں میں بتاتا ہوں، ہمارے جو عظیم عالم دین ہیں مولا محسن فیض مرحوم نے اس کو جو ہے اس پر اجتہاد کیا ہے. کس طرح اجتہاد کیا؟ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حدیث آئی ہے کہ آپ لوگ گردن میں تحت الحنک لپیٹیں، یہ اس لیے آئی ہے کہ اس وقت مشرکین تحت الحنک کا جو ٹکڑا تھا وہ امامے کے اوپر باندھتے تھے. ایک علامت تھی مشرکین کی پہچاننے کی. تو اس سے مبارزہ کرنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا کہ آپ تحت الحنک نیچے باندھیں تاکہ مشرک اور مومن کی شناخت ہو سکے. ٹھیک، بعد میں جب مشرکین نے یہ شیوا چھوڑ دیا
بلکہ مشرکین ختم بھی ہو گئے، شیوا چھوڑ دیے، یہ عمل ترک کیا، تو دیکھیں اب موضوع ہی باقی نہیں رہا، اب موضوع باقی نہیں رہا، مشرکین کی خاطر تھا۔ اب اس نے اجتہاد کیا ہے کہ ابھی اس طرح تحت الحنک باندھنا ہمیشہ کے لیے یہ لباس شہرت میں آتا ہے، اور اسلام میں لباس شہرت پہننا لگانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ اب چونکہ مشرکین نہیں ہیں، ان کے مقابلے میں مبارزہ نہیں ہے، تو اب تحت الحنک باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر باندھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لباس شہرت حرمت میں آ جائے گا، حرام قرار دیا ہے۔ حالانکہ پھر بھی اخباری کہتے ہیں کہ تحت الحنک باندھو، اس کو کہتے ہیں جمود۔ یا ایک اور مثال میں دے دوں گا، ایک اور مثال یہاں پہ بہترین مثال دیا ہے۔ وحید بہبانی فرماتے ہیں کہ مثلا اگر اتنا جمود پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے پاس جائے، مریض ہو، امام اس کو کہے کہ آپ ٹھنڈا پانی پیو، امام کیا کہے اس کو؟ ٹھنڈا پانی پیو، ٹھنڈا پانی پیا کرو، آپ کو صحت، آپ کو سلامتی مل جائے گی، آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ تو اخباریوں کا طریقہ یہ ہے کہ اب اس حدیث کو وہ لے کر ہر مریض کو کہیں گے کہ آپ ٹھنڈا پانی پیو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں امام نے فرمایا ہے۔ بندے خدا، حدیث میں جو امام نے ایک مریض کو کہا تھا کہ آپ ٹھنڈا پانی پیو، وہ اس کے مزاج کے مطابق کہا تھا۔ ہر مریض کو آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ آپ ٹھنڈا پانی پیو۔ یہ ہے اجتہاد، یہ ہے اجتہاد کہ اگر کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے آ جائے، رکھ دیا جائے، آپ حدیث کی جانچ پڑتال کریں اور مزاج کو بھی دیکھیں، ماحول کو بھی دیکھیں کہ امام نے کس ماحول میں یہ حدیث ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح میں آخری ایک مثال دے دوں گا، اور وقت میں نے زیادہ لیا۔ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ میت کی کفن پہ شہادتین لکھنی چاہیے۔ وہاں پہ جب امام جعفر صادق نے شہادتین لکھ دیا تھا تو اس کا بیٹا وفات پا گیا، تو امام نے اس طرح لکھ دیا تھا، اسماعیلو یشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا، وہ مرحوم ہو گیا تھا، وفات پا گیا تھا، اس نے یہ لکھ دیا تھا۔ تو اب اخباری جو ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ اس طرح لکھتے ہیں، جو بھی مر جائے لکھو اسماعیلو یشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سمجھ گئے؟ اسماعیلو یشہد، بابا مرا میں ہوں، مرا خیال حسین ہے، آپ اسماعیل کیوں لکھتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، چونکہ امام نے اسماعیل لکھا تھا۔ بندے خدا، امام نے اپنی بیٹی کے لیے اسماعیل لکھا تھا، امام نے اپنے بیٹے کے لیے اسماعیل لکھا تھا۔ اس کو کہتے ہیں جمود۔ اس کے مقابلے میں اجتہاد اس کو کہتے ہیں کہ آپ امام کی بات کو سمجھے، امام کی بات کو درک کرے، امام کی بات کو عقل کی زاویے پہ تولیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ کوئی رائے صادر کرے۔ پس یاد رکھے، اجتہاد امام کے مقابلے میں رائے دینے کا نام نہیں ہے، اجتہاد امام کی بات کو صحیح، درست، دقیق طریقے سے سمجھنے کا نام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔